غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا غنیۃ الطالبین کے صفحہ 163 پہ، واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، غوث پاک فرماتے ہیں اہل سنت کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ مشاجرات، نزاعات، اختلافات، محاربات جو صحابہ و اہل بیت کے آپس کے اختلافات ہیں، جو جنگیں، ان تمام میں کف لسان واجب ہے، منہ بند رکھنا واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر غنیۃ الطالبین کے حوالہ سے بھی کوئی تحفظات کا اظہار نہ کرے کہ یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، تو علامہ ذہبی فن رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام میں اور میزان الاعتدال کے اندر اس پہ کلام فرمایا ہے کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت جناب والا حافظ ابن کثیر نے اس پہ کلام فرمایا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ حضرت علی قاری انہوں نے مرقات کے اندر یہ فرمایا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر غنیۃ الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک کر کے دفاع کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں فرمایا کہ مجرد نفی ہے شیخ محقق کی کہ وہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کی مجرد نفی ہے، وگرنہ یہ غوث پاک کی ہی کتاب تحقیق سے ثابت ہے۔ اور پھر خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب نے تو جناب والا نام و نسب میں پورا باب قائم کیا ہے کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ تو غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کا وجوبی اور اتفاقی عقیدہ بیان فرمایا، فرمایا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہوگی کہ غوث پاک بھی سنی تھے، فرمایا اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو صحابہ کی جنگیں ہیں، اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، نزاعات ہیں، ان میں کف لسان چپ واجب ہے، والامساک عن مساویہم، اور ان کی جتنے بھی خانگی، خاندانی، معاشی، معاشرتی، جتنے بھی جناب والا قبیلائی ان کے اختلافات ہیں، ان میں بھی کف لسان، بولو کف لسان واجب، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور اہل سنت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان کے جھگڑوں میں کف لسان واجب ہے، ان کے فضائل میں رطب اللسان واجب ہے، ان کے جھگڑوں میں چپ رہو اور ان کے فضائل میں بولو۔ اب مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہے، کوئی آر بھی نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا روب بھی میں اپنی خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری آج یہ کہہ رہا ہے 1000 کتابیں لکھنے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی، عرفان القرآن کا جناب والا مترجم ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی، اگر جناب والا وہ منہاج القرآن یونیورسٹی میں 2 دن اس بات پہ لگائے کہ جناب صحابہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب یہ اہل سنت کی شان نہیں ہے، اہل سنت کا طرز اور طریق نہیں ہے، ہمیں تو کف لسان واجب ہے، میں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ پھسل گئے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ قادری ہے تو قادریت کی لاج نبھائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں، یا غوث پاک کی نسبت سے آپ قادری کہلواتے ہیں، آپ کی بات مانیں۔ غوث پاک نے دین کو زیادہ سمجھا ہے یا آپ نے زیادہ سمجھا ہے؟ مشاجرات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا غوث پاک زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کی آپس کی جنگوں میں چپ رہنا واجب ہے، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، ان کے فضائل میں بولنا واجب ہے۔ اب غوث پاک کے نظریات کدھر ہیں؟ غوث پاک کے عقائد کدھر ہیں؟ غوث پاک کی تعلیمات کدھر ہیں؟ اب جناب والا جمعہ 8 دن کوئی مارکیٹ میں پیر آتا ہے، وہ عجیب عجیب شوشے چھوڑتا ہے، بھئی ہمیں آپ کو نہیں دیکھنا۔ آج کا کوئی سجادہ نشین کہہ دے ہم فلاں طرف کھڑے ہیں تو فلاں طرف کھڑے ہیں، میں نے کہا جی آپ کا لحاظ نہیں ہوگا، یہ ہم دیکھیں گے کہ آپ غوث پاک کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ پیر میر علی شاہ کے پاس پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ امام اہل سنت امام احمد رضا کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ امام ربانی مجدد الفسانی کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ غزالی زمان سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں یہ نہ دکھاؤ کہ ہم ادھر کھڑے ہیں، میں نے کہا آپ جدھر بھی کھڑے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ غوث پاک کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ داتا علی جوہری کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ بہو سلطان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ امام ربانی کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ
پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کا تحفظ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ ہمیں یہ بتائیں۔ آپ کا کیا تعارف ہے؟ آپ ان بڑوں کی وجہ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں تو آپ کے نظریات کو بھی ان بڑوں کی وجہ سے دیکھا جائے گا۔ غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جتنے بھی قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، چشتی اگر عقائد کے حوالے سے پٹڑی سے اترے ہیں تو سب سے سوال ہے، یا تو غوث پاک کا نام لینا چھوڑ دو، 11ویں والا یہ تماشا ختم کر دو، تم یہ بھونڈا انداز ہے لوگوں کو پھانسنے کے لیے غوث پاک کا نام لیتے ہو، تو غوث پاک کے عقائد و نظریات کدھر ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کے مشاجرات و اختلافات میں چپ واجب، ان کے فضائل میں بولنا واجب۔ اچھا، غوث پاک کو پتہ نہیں تھا کہ امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے؟ اب آگے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان کی باہمی جتنے بھی نزاعات و اختلافات ہیں، مشاجرات و نزاعات ہیں، وہ ہم اللہ کے سپرد کریں گے۔ وجاری من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ عنہم علی ما قدمنا بیانہ۔ نام منشن کیے غوث پاک نے، مولا علی کا نام لیا، طلحہ زبیر کا نام لیا، حضرت عائشہ کا نام لیا، امیر معاویہ کا نام لیا، اور رضی اللہ عنہم۔ واہ غوث پاک! آج غوث پاک کے نام کی نیازیں کھانے والی بھی کہتے ہیں رضی اللہ کہنا والے کو اور ہوں گے، اسد علیہ السلام کہنا لے ہیں۔ میں نے کہا غوث پاک سے پوچھو، وہ مولا علی کے لیے بھی رضی اللہ، امیر معاویہ کے لیے بھی رضی اللہ۔ نام لے کے غوث پاک نے فرمایا کہ ان ہستیوں کے جو اختلافات ہیں ان کو ہم اسی قاعدے قانون پہ جاری کریں گے جو اہل سنت کا وجوبی عقیدہ اور نظریہ ہے، اصول اور ضابطہ ہے، اسی قاعدے قانون کے تحت کہ ان کے جھگڑوں میں بولو ان کے جھگڑوں میں چپ واجب اور ان کے فضائل میں بولنا واجب۔ نام نہ لکھتے تو پھر بھی پیچھے جب مشاجرات کی بات آئی ہے تو سمجھ آ جاتی، لیکن نام لینے کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اپنا علاج کروائے۔